السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 29ویں پارے کے سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا ہے دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ انہی دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم سننے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کا اور بندے سے جو سرگوشی ہونے والی ہے اس معاملے میں آپ نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اور بندے کے بیچ میں جو چپکے بات ہونے والی ہے، سرگوشی ہونے والی ہے، اس تعلق سے کیا آپ نے کوئی حدیث سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بلائے گا۔ یہ ایمان والا بندہ ہے، یہ عمل صالح کرنے والا بندہ ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس کو اس کی غلطیاں یاد دلائے گا اور اقرار کرائے گا کہ بتاؤ یہ غلطی تم نے فلاں ٹائم پہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ ایک ایک گناہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے، ایمان والے بندے کے سامنے اس کی غلطیاں پیش کرے گا۔ وہ بندہ اقرار کرے گا، ہاں اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے یہ غلطی کر لیا، میں نے یہ غلطی کیا، یہ بھی غلطی کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں گناتا جائے گا اور اقرار کرتا جائے گا اور دل میں یہ خیال کرتا جائے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، اتنی ساری غلطیاں سب پکڑی گئی ہیں، اب میں چھوٹ نہیں سکتا۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کے اندر کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر کے اللہ رب العالمین اس سے بیان فرمائے گا کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر یہ گناہ تو نے جو کیا تھا، دنیا کے اندر ہم نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، کسی کے سامنے نہیں بیان کیا تھا۔ آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو کسی کے سامنے بیان کرنے والا نہیں ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ رہے وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال سامنے سے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال کا پانا، پورے زندگی کا رزلٹ اپنے داہنے ہاتھ میں سامنے سے حاصل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی بہت ہی سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے۔ اس کی دنیا میں کی گئی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں۔ جو غلطیاں تھیں، جو گناہ اس سے سرزد ہوا تھا، وہ گناہ یا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے یا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال پا کر کے وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائے گا اور اپنا وہ نام اعمال، اپنا رزلٹ لے کر کے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے لو میرا نام اعمال پڑھو، لو میری کتاب زندگی پڑھو، لو میرے زندگی کا رزلٹ پڑھو، کتنا اچھا ہے۔ خوش ہو جائے گا وہ آدمی، کیونکہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال کا پانا ہی اس کی سعادت مندی کی علامت ہوگی۔ یہ کیوں اس کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا؟ سبب کیا تھا؟ وہ خود کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا کے اندر یہ یقین کے ساتھ جیتا تھا اور اس بات کو اچھے سے سمجھ کر کے جیتا تھا کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی وہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے اور ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اس دوسری زندگی میں پہلی زندگی کا پورا حساب کتاب چکانا پڑے گا۔ میں اس یقین کے ساتھ جیتا تھا کہ دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر اپنی اس عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھا، کبھی بھی آخرت کو، کبھی بھی قیامت کو، کبھی بھی اللہ کے حضور پیشی کو میں نے فراموش نہیں کیا۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف کھا کر کے میں نے زندگی جیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشا ہے۔ ابھی تو نام اعمال ملا ہے لیکن یہ لائٹ ہے، یہ اصل میں گائیڈ ہے، رہنمائی ہے، دلیل ہے کہ آگے کی زندگی اس کی بہت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو جزا کیا دے گا؟
بدلے میں کیا دے گا؟ یہ تو بھی نام اعمال ملا، اس کو گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، انعام کے طور پہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو بھی سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آدمی اپنی من پسند زندگی میں رہے گا، خوشحال زندگی میں رہے گا، انتہائی حسین، جمیل، بے حد خوبصورت اس کے لیے حوریں ہوں گی، اعلیٰ اونچے محلات ہوں گے، اور ہر نعمت سے سجے ہوئے اس کے گھر ہوں گے، اور گھر کے اندر کسی بھی نعمت کی کمی نہیں ہوگی، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کے من کے مطابق زندگی جیا ہے، اللہ رب العالمین کے پسند کے حساب سے زندگی جیا تھا، اس لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے پسند کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ جزا ہے اس انسان کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنے فیملی کے اندر اور اپنے صحت کے اعتبار سے اور جو بھی اس کے دنیا کے اندر دین پر چلنے کی وجہ جو پریشانیاں آتی تھی، وہ اس امید کے ساتھ جی لیتا تھا، اس امید کے ساتھ سہ لیتا تھا کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو دیا، اس سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کی دائمی ہوں گی، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ کی وہ نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ داہنے ہاتھ والوں کا انجام ہوا یا ان کا انعام ہوا، داہنے ہاتھ والوں کا قصہ ہوا۔ اس کے بالمقابل بائیں ہاتھ والوں کا قصہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال، زندگی کا ریکارڈ جو ہے ان کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ فیل ہو گئے دنیاوی امتحان میں، 50 سال، 60 سال، 70 سال جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اگزام کی تیاری کے لیے موقع دیا تھا، ان کو انہوں نے گوا دیا، اور یہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے نام اعمال کا دیا جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ انسان فیل ہو گیا، بدبخت انسان ہے، بد نصیب انسان ہے۔ اب اس کی جو نیکی اس نے کیا تھا وہ نیکیاں اس کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہیں، اور جو گناہ کیا تھا، پل پل کے گناہ، قدم قدم پر جو گناہ کیے تھے، وہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین کے ہاں ریکارڈ ہے، اس کے نام اعمال میں درج ہے۔ وہ بدبخت انسان ہوگا، اس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ کیوں یہ بدبخت ہوا؟ کیوں اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا؟ وہ خود بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یعنی عبادات اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے میں نے اللہ رب العالمین کو معبود سمجھنے کا پروف نہیں پیش کر سکا، زندگی بھر میں نے اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں رکھا۔ اور دوسری غلطی میں نے یہ کیا کہ میں لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارا نہیں، ترغیب نہیں دلایا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ غریب لوگ ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، یہ فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہیں، یہ 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی نہیں پاتے ہیں، ان کو لوگوں کھلاؤ۔ میں نے لوگوں کی یہ دعوت نہیں دیا، جس کی وجہ سے میرا یہ انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ سبب کیوں ہوا؟ سبب بھی ہوا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی بندگی نہیں، اور اللہ کے بندوں کا حقوق بھی اس نے ادا نہیں کیا تھا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ بندوں کا حق ادا کیا، اس لیے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا۔ ابھی تو بدلہ نہیں ہوا، ابھی تو سزا اس کو نہیں ملی ہے، ابھی تو صرف نام اعمال ملا ہے۔ سزا کی پوزیشن کیا ہے؟ ایسے بدبخت انسان کو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والے سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوہ فغلوہ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو آرڈر کرے گا، فرشتوں کو فوراً حکم دے گا، اے فرشتوں کی جماعت، اس کو اسی میدان محشر میں پکڑ لو، اس کو جانے مت دینا، پکڑو ادھر ہی میدان محشر میں، اور اس کے گلے میں توق لگا دو، اس کے گلے میں پٹا باندھ لو تاکہ جانے نہ پائے، اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین کیا بتایا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو اور اس کو 70 ہاتھ کی مضبوط ترین زنجیروں میں جکڑ دو۔ تفسیر کے لکھنے والوں نے اور مفسرین نے اس بات کی صراحت کیا ہے ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں کہ 70 ہاتھ، اللہ اکبر،
اب وہ میں زنجیر کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، یعنی زنجیر کے اندر جو کڑیاں ہوں گی ان کڑیوں کی سائز کیا ہوگی، ان کی مضبوطی کیا ہوگی، لیکن اتنے تو سننے کے قابل ہے تاکہ ہوش ٹھکانے پہ لگ جائے۔ ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کو 70 ہاتھ کی زنجیروں میں جکڑ لو۔ جکڑنے کی پوزیشن کیا بیان فرمایا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پائخانے کے راستے سے ان زنجیروں کو ڈال کر کے اس کے منہ سے نکال کر کے اس کو جکڑ دو۔ اللہ اکبر! منہ سے ڈالنا نہیں ہے، گندگی کے راستے سے ڈال کر کے منہ کے راستے سے یا نتھنے کے راستے سے نکال کر کے اس کو اس زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ایسے ہی سینکا جائے گا، جہنم میں ایسے اس فرائی کیا جائے گا جیسے سیخ کباب کو سینکا جاتا ہے۔ یہ جہنم میں فرشتے اس کو رکھیں گے، نہ کھڑا ہونے کی طاقت رہے گی نہ اس کو لیٹنے کی طاقت رہے گی، اور یہ ہمیشہ کا ہمیشہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ داہنے ہاتھ والوں کا، بائیں ہاتھ والوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے صحیح بخاری کی روشنی میں پہلے پیش کیا تھا، اس کے اخیر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، یعنی جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے خلاف ساری گواہیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ ہر آدمی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، زمین کا ہر حصہ جہاں پہ اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کے حکموں کو توڑا، بندوں کے اوپر ظلم کیا، وہ ساری زمین کے حصے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو ڈبو دیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس نے میرا حق لیا ہے، اللہ اس نے میرا حق لیا ہے۔ زمین کا ہر حصہ بولے گا، اللہ میرے اوپر اتنے یہ ظلم کیا، میرے اوپر یہ ظلم کیا۔ ہاتھ پیر چمڑی تک زبان بھی اس منافق اور ظالم کے خلاف گواہی دیں گی، اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے قصہ بیان کیا ہے، یہ تو واقعہ بعد میں آنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے۔ پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو اس واقعے کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، وہ اپنا محاسبہ کر لیں۔ جو اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے عمر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرصت دیا ہے، اس فرصت کو غنیمت جان کر کے اپنے گزرے ہوئی ایام کو، اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ کیا ہم کو جب قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ملنے والا ہے تو ہمارے کن ہاتھوں میں نام اعمال ہم کو دیا جائے گا؟ کیا داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ اگر داہنے ہاتھ والے اعمال ہم نے کیے ہیں، آپ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دیا جس کے نتیجے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نام اعمال آپ کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ اللہ کا شکر کریں اور ثابت قدمی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہی اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم نے اپنی زندگی ان اعمال میں لگا دیا ہے جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو کر کے قیامت کے دن ہمارے بائیں ہاتھ میں اگر نام اعمال دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بریک لگا لیں، رک جائیں، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ پچھلی زندگی سے توبہ کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو کل قیامت کے دن ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ تمام ناظرین کو اور تمام ناظرات کو، ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ والوں میں ہمیں شامل فرمائے، بائیں ہاتھ والوں سے اللہ تعالی ہماری نجات فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔